گاڑی کے ہارن پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ منحوس آدمی ہارن پر ہاتھ رکھ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجال ہو جو 2 منٹ کے لیے بھی اس نے ہارن سے ہاتھ اٹھایا۔ دل کر رہا تھا باہر جا کر ریان کی گردن مروڑ دے، جس نے اس کے دماغ کی ایسی تیسی کر رکھ دی۔ وہ سکون کی گہری سانس بھرتا سیڑھی کے سٹیپ پر رکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز ہارن کی آواز سنتے وہ گرتے گرتے بچا۔ گرل تھامتے اس نے ریان کو ایک ساتھ بہت گندی گندی گالیاں بک دی تھی۔ تو بچ مجھ سے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اب تیز تیز بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا، جبکہ باہر گاڑی میں بیٹھا ریان دوبارہ ہارن سے ہاتھ اٹھانا بھول گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو چلتے پھرتے بددعائیں دی تھی، مگر ریان کا ان بددعاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وقت اگر وہ یہ ہارن نہ بجاتا تو زیان مرزا مزید 1-2 گھنٹے لگا دیتا، اسی لیے انتظار کرنے سے بہتر اس کو بددعا لینا اچھا لگا تھا۔ وہ بھی مزید ہارن بجانا چاہتا تھا، مگر بڑے گیٹ سے زیان مرزا کو نکلتے دیکھ اس نے بے اختیاری اپنا ہاتھ ہارن سے ہٹا لیا تھا۔ زیان، جس کا سر درد سے برا حال ہو رہا تھا، وہ سرخ چہرہ لیے اس کے پاس آیا، اس سے پہلے کہ ریان اس کو کچھ کہتا۔ زیان چھلانگ لگا کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ الو کے پٹھے، میں تجھے کہہ رہا تھا آج ایسا کچھ مت کریو، میں 5 منٹ میں آ جاؤں گا۔ تو نے پھر بھی یہ منحوس ہارن بجایا۔ وہ ریان کا گلا تھامتا اس کو شدت سے دبانے لگا۔ ریان اپنا گلا اس سے چھڑواتے اس کو ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک گیا۔ ہارن بجانے کے باوجود بھی تو آدھے گھنٹے میں آیا ہے، آیا بڑا 5 منٹ میں آنے والا۔ ریان کو اس پر اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا۔ آفس جانے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار تھا، مگر یہ لارڈ صاحب، یہ ہمیشہ اس کو دیر کرواتا تھا۔ اس کے باپ کا آفس تھا تو کیا ہوا، آ ہی تو رہا تھا، اس کھٹارا کو بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ زیان اپنے کندھے جھٹکتا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بیٹا، وہ آفس تمہارے باپ کا ضرور ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، اور اسی لیے تمہاری وجہ سے روز لیٹ ہونے پر تمہارا باپ میری صحیح سی کلاس لگاتا ہے۔ یا تو کل سے میں اکیلے جانے لگ جاؤں گا، یا پھر تو عزت سے جلدی آ جائیو۔ ریان غصے سے سرخ پڑتا باہر دیکھنے لگا۔ زین مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مار گیا تھا۔ تجھے تو معلوم ہے نا، تو میرا سب سے اچھا دوست ہے، اور تو جہاں جائے گا میرے ساتھ جائے گا، اسی لیے اگر لیٹ ہوئے تو بھی ساتھ ذلیل ہوں گے، نہیں لیٹ ہوئے تو دونوں ساتھ ہی شاباشی لیں گے۔ اس کی بات پر ریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اس کی جانب رخ موڑتے اس کے ہاتھ پر تالی مار گیا تھا، اس سے پہلے کہ ڈولتی ہوئی گاڑی اس نازک وجود سے جا کر ٹکراتی۔ اس کے پاردار لہجے کو سن زیان فوراً سے گاڑی روک گیا۔ آر یو بلائنڈ؟ اندھے ہو کیا؟ اس کی چیختی ہوئی آواز نے آگے پیچھے لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، مکمل پردہ کیے چلا رہی تھی۔ محترمہ کی حرکتیں دیکھو، پردہ دار ضرور ہے مگر شریف بالکل بھی نہیں۔ ہے یو، آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کی کھڑکی کا دروازہ بجاتے دھاڑی۔ زیان، جو اب گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا، اس کے اس اچانک سے حملے پر اچھل ہی تو پڑا۔ آپ سے بات کر رہی ہوں میں، بہرے ہیں کیا آپ؟ اس اچانک وار پر زیان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہہ رہی ہے، جبکہ اس کی حالت دیکھ ریان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس نے سخت گھوری سے ریان کو نوازا تھا۔ عائزہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں مصروف دیکھ غصے سے سرخ پڑتی اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ان 2 لفنگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کو سمجھ آ گیا تھا، جبکہ ریان اور زیان اس کو خود ہی چپ چاپ جاتے دیکھ سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ شکر ہے بلا ٹلی، ورنہ ایسا لگ رہا تھا یہ پردے دار ہماری جان لے کر رہے گی۔ زیان کی بات سنتے ریان کے لبوں سے ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تو صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اگر واقعی وہ چلاتی نہ تو بیچاری کی موت آج ہی پکی تھی۔ تو اب کیا کروں، غلطی سے ہو گیا، مری تو نہیں نا جو ایسے چلا رہی تھی؟ زیان کی زبان کے آگے خندق تھی۔ یہ بات ریان اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے اس کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ عائزہ غصے سے سرخ پڑتی، مٹھیاں دبوچے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ گاڑی کو بھی آج ہی دگا دینی تھی۔ وہ مزید سختی سے مٹھیاں دبوچ گئی۔ پیچھے سے ہارن کی آواز سن کر اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے مڑی، مگر اپنے پیچھے آتی اس گاڑی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو گئی تھی، اس کی بھنچی ہوئی مٹھی مزید بھنچ گئی تھی۔ پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس وقت اگر کوئی اس کو قتل کرنے کا کہتا تو وہ بآسانی قتل کر سکتی تھی، اتنے غصے میں تھی اس وقت وہ۔ اپنے سامنے اسی لڑکی کو کھڑے دیکھ زیان اور ریان دونوں کے ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تو خیر زیان کے حواس ہی نہیں تھے، مگر اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا۔ عائزہ پیر پٹکتی ان دونوں کی گاڑی کی جانب آئی تھی۔ ریان، جو اپنی سیٹ پر چپک کر بیٹھا تھا، مزید دور ہو گیا۔ وہ زیان کی جانب اتنی زور و شور سے اس کی کھڑکی کا دروازہ بجانے لگی۔ زیان سرخ،
ज़ैन सुर्ख निगाहों से उसको देखता खिड़की खोलने से मना कर गया। उसका इनकार सुन आयजा नूर का गुस्सा मजीद बढ़ा था। मैं कहती हूँ बदतमीज इंसान, खोलो इसे, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। क्या समझते हो तुम? हर रोड हर जगह तुम्हारे बाप की जागीर है। वो सख्त लहजे में चिल्लाई थी। कहाँ का गुस्सा वो कहाँ निकाल रही थी, उसे समझ नहीं आया। अब की दफ़ा उसने गुस्से से सुर्ख पड़ते बहुत ज़ोर से इसका शीशा बजाया था। ज़ैन गुस्से से सुर्ख पड़ता एक और बार मना कर गया। जो भी था, सामने खड़ी लड़की एक औरत थी और औरतों की इज्जत वो तब करता था जब तक औरतें खुद चाहती थी। उसके इनकार पर सुर्ख होती आयजा झुककर ज़मीन से एक बड़ा साइज सा पत्थर उठा गई। रायहान और ज़ैन दोनों हैरत से मुंह खोले उसे देख रहे थे। वो गुस्से से सुर्ख पड़ते ज़ैन को देखती। 2 कदम आगे जाकर अगली सीट के शीशे पर वो पत्थर पूरी कुव्वत से मार गई। शीशा चिकनाचूर होते अगली सीट पर गिरा था। ज़ैन बेयकीनी से उसको देख रहा था, जो ब्लैक कलर की चादर ओढ़े चेहरे पर हिजाब की हुई थी। उसकी सफ़ेद रंगत इस वक्त गुस्से से सुर्ख पड़ रही थी। वो आंखों में खून भरे ज़ायान को देख रही थी। ज़ायान अपनी गाड़ी का यह हाल देखकर एक झटके में गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। जैसे बताया ना ऊपर, वो औरतों की इज्जत सिर्फ तब करता था जब तक औरतें खुद चाहती थी, और इस वक्त आयजा ज़ायान की नज़र में इज्जत के काबिल नहीं थी। वो काला चश्मा उतार कर गाड़ी में फेंकते अपनी सुर्ख निगाहें आयजा पर जमा गया, जो अब भी उसे सुर्ख निगाहों से घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीज़ लड़की ये करने की? वो अपनी गाड़ी की जानिब इशारा करते धाड़ा। उसकी धाड़ पर आयजा का खून खोला था। उसके बाप ने आज तक उस लहजे में उससे बात नहीं की थी, तो ये कौन होता था? अपना लहजा नीचे रखो बदतमीज़ घटिया इंसान। औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? वो भी पूरी कुव्वत से चिल्लाई। वाह, तुम इज्जत के काबिल हो जो मैं तुम्हारी इज्जत करूं। ज़ायन उसको ऊपर से नीचे तक देखता तंजिया लहजे में बोला। आयजा उसकी बात सुनती मजीद गुस्से में आई थी। इज्जत के काबिल तो खैर मैं हूँ, मगर तुम जैसे घटिया लोग जिनके पास इज्जत नाम की चीज़ नहीं होती, वो भला दूसरों को इज्जत क्या देंगे? तुम लोग तो अमीर बाप की वो बिगड़ी हुई औलाद हो, जो हर जगह हर चीज़ को अपने बाप की जागीर समझते हो, जैसे ये चीज़ भी तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें खरीद कर दी है। ज़ैन को उसका अपने बाप तक पहुँचना बर्दाश्त ना हुआ। 1 मिनट मुझसे बात कर रही हो ना, तो मुझसे बात करो। मेरी तरबियत को और फिर मेरी फैमिली को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम घटिया इंसान, तुम कर ही क्या सकते हो? शर्म नहीं आ रही थी एक लड़की का पीछा करते हुए? वहाँ तुम्हें कुछ नहीं बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था, मगर नहीं, तुम जैसा घटिया इंसान भला कैसे सुधर सकता है? जहाँ लड़की देखी वही तो तुम लोगों की नीयत फिसल जाती है। उसकी बात पर ज़ायान का दिमाग ही घूम गया। वो क्या कह रही थी उसको एक लफ्ज़ समझ न आया। क्या क्या किया है मैंने? वो अपने सीने पर हाथ बांधा तेज़ लहजे में उससे पूछने लगा। तुम मेरा पीछा कर रहे हो बेवकूफ़ इंसान, घटिया इंसान। एक लड़की का पीछा करते, उसे हरासा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या मैंने तुम्हारा पीछा किया है? उसकी हैरत भरी आवाज़ उस जगह पर फैली थी। दूसरे ही लम्हे वो अपने पेट पर हाथ रखा हंस दिया। उसको यूं पागलों की तरह हंसता देख आयजा को मजीद गुस्सा आया था। वो चुप होते अपनी सुर्ख खून ज़दा आंखें उसकी आंखों में गाड़ गया। तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़कियां, वो उसके हुलिये पर तंज करता मुस्कुराया, तुम जैसी लड़कियां मेरे घर में मुलाजमा होती हैं, और ज़रा मैडम की खुशफहमियाँ देखो, मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। अरे तुम में है ही ऐसा क्या जो मैं तुम्हारा पीछा करूँगा? वो उसकी आंखों में आंखें डालता गुस्से से बोला। अच्छा खासा मूड था। ये लड़की 1 मिनट के अंदर तबाह और बर्बाद कर चुकी थी। उसकी बात सुनते आयजा खामोश हुई थी। वो कौन थी? शायद सामने खड़ा इंसान नहीं जानता था, और इस वक्त आयजा को इससे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कितना बदतमीज़ था वो लम्हों में मालूम कर चुकी थी। तुम एक घटिया तरीन इंसान हो। लड़कियों से कैसे बात करते हैं कैसे नहीं तुम्हें नहीं आता, आएगा भी कैसे? पैसे के साथ साथ तमीज़ भी चाहिए होती है, और तुम्हारे पास शायद सिर्फ पैसा है, और तुम जैसे लोगों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। वो उसको उंगली उठाकर वार्न करते तेज़ी से उसके सामने से गुजर गई थी, जबकि ज़ायान अब तक उसकी बातों पर गौर करता ही रह गया था। होश तो तब आया जब उसके सामने से गुजर चुकी थी। उसने सुर्ख निगाहों से उसकी पुश्त देखी। जलालत तो ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं की थी, इस वक्त कैसे करता? नीली आंखें गुस्से से लबालब सुर्ख हुई थी। दूसरे लम्हे वो धाड़ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता अंदर बैठा। अंदर बैठते वो धाड़ से गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद कर चुका था। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि रेयान कुछ कह न सका। क्या था ऐसा? वो तो आगे ही मालूम होने वाला था। डैम इट, चुड़ैल डाइन, समझती क्या है अपने आप को कि कहीं की हूर है ये? मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की जितनी इसने की है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो धाड़ते हुए स्टीयरिंग पर मुक्का मार गया। रेयान उसके कंधे पर हाथ फेरता, पानी की बोतल उसके सामने कर गया।
غصہ ٹھنڈا کر، یہ پانی پی لے، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں ہم، اگر مزید لیٹ ہو گئے تو آج تیرا باپ تیرے کو اور میرے کو دھکے مار کر اپنے آفس سے باہر نکال دے گا، پھر جس پیسے پر تو دن رات عیش کرتا ہے نا، یہ تیرے پاس نہیں بچے گا۔ ریان کی بات پر وہ سرخ ہوتے اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ جانتا ہے کیا کیا بول کر گئی ہے مجھے؟ ہاں بھائی جانتا ہوں، اپنے کانوں سے سب سن چکا ہوں۔ چھوڑ دے یار، لڑکی ہے، لڑکیاں تو بدتمیز ہوتی ہی ہیں، تجھے تو معلوم ہے جتنی بدتمیزی اور جتنی انسلٹ اس نے آج میری کی ہے، اس کو میں چھوڑوں گا تو بالکل بھی نہیں، وہ غصے سے کہتا اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے اس کو فل سپیڈ پر دوڑاتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا تھا۔ ریان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پر کچھ تو ایسا تھا جس نے ریان کو کھٹکنے پر مجبور کر گیا، کچھ تو ایسا تھا جو اس کا دوست کرنے والا تھا، مگر کیا؟ یہ اس وقت اس کے ذہن سے باہر تھا۔ سوچا ایک بار ہاتھ بڑھا کر پوچھ لے، مگر جتنے غصے میں اس وقت وہ تھا، ریان اس بات کو بعد میں کرنے کا سوچتے ہیں اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، شاید آگے جا کر اس کو اسی حرکت پر پچھتانا تھا۔ آفس کے باہر پہنچ کر گاڑی روکتے اس نے سرخ نگاہیں ریان پر گاڑی تھی۔ تو جا ریان، بابا میرا پوچھے تو کہہ دیو میں کام سے گیا ہوں۔ ہیں کیا پاگل ہو گیا ہے؟ آفس کا ٹائم ہے اور تو کام سے باہر جا رہا ہے؟ جو بھی کام کرنا ہے بعد میں کر لیو، ابھی اندر چل۔ بہت ضروری کام ہے ریان، تو اندر جا، جو بولا ہے اتنا کر، میں بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ کہتا تیزی سے اپنی گاڑی دوڑا لے گیا۔ تھوڑا دور پہنچ کر وہ اپنی گاڑی روکتے فون اٹھائے ایک نمبر ملانے لگا، دوسرے ہی لمحے وہ فون کو اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ 5ویں یا 6ٹھی کال پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ جی صاحب، امجد کی آواز سن کر اس کے لب بھینچے تھے۔ جب کہا ہے فوراً فون اٹھایا کرو تو کہاں مر جاتے ہو تم لوگ؟ سر وہ اصل میں کام، تجھے سارے کام چھوڑو، جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں مکمل چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوا تو آج سے تم ادھر سے تو کیا ہر جگہ سے فارغ ہو، میں تمہیں کہیں بھی کام کرنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو دھمکی دیتا اچھا خاصا ڈرا گیا۔ سر آپ کام بتائیں، میں اپنی جان پر بھی کھیل کر وہ کام، زیادہ مت بولو، کر کر دکھاؤ، پھر یہ بڑی بڑی باتیں کرنا۔ اس نے ایک بار پھر سے امجد کی ضلالت کی۔ میں ایک لڑکی کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگلے 1 گھنٹے میں مجھے تم یہ دیکھ کر بتاؤ گے کہ وہ کہاں سے جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ سر مگر وہ ہے کون؟ ڈیٹیلز بھیجتا ہوں، وہ کہتا فون کاٹ گیا۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ یہاں وہاں سے تھوڑی بہت معلومات لے کر اس کے بارے میں امجد کو بھیج چکا تھا، ساتھ ساتھ وہ اگلے 1 گھنٹے کی یاد دہانی کرانا نہیں بھولا تھا۔ یہ سب کر کر وہ کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اس نے اپنی دکھتی گردن کو گاڑی کی ہتھی سے ٹکایا۔ بہت زبان چل رہی تھی نا تمہاری میرے سامنے، اب دیکھنا اسی زبان سے نہ بلوایا نا جو میں بلوانا چاہتا ہوں تو پھر میرا نام بھی زایان مرزا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو سیٹ کر گیا جو غصے میں کافی حد تک خراب ہو گئے تھے۔ گاڑی دیکھتا وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بس 5 منٹ گزرے تھے، 55 منٹ اب بھی باقی تھے۔ بہت مشکل تھا یہ وقت گزارنا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گردن دباتے CD پلیئر آن کر گیا۔ تقریباً 40 منٹ بعد اس کا فون بجا۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا تھا۔ امجد کا نام دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی دھمکی اس سست امجد سے وہ کروا لیتی تھی جو امجد سوچتا بھی نہیں تھا۔ بولو امجد، کام ہو گیا یا پھر آج سے تم ناکارہ ہو؟ سب ایسے تو نہ بولے، کام کر لیا ہے تبھی آپ کو فون کیا ہے، پھر بتاؤ مجھے کہاں ملے گی وہ؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو کسی کو بھی ڈرا دے۔ امجد اس کو سب کچھ بتاتا فون کاٹ چکا تھا۔ تمہاری کسی اور چیز میں تو مجھے انٹرسٹ نہیں، مگر اس چیز میں ضرور تھا، اور یہ مجھے پتہ لگ بھی گئی۔ ویٹ اینڈ واچ، بدتمیز لڑکی، آ رہا ہوں میں، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کو اس راستے پر ڈال دیا جو تھوڑی دیر پہلے اسے امجد نے بتایا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑے انتظار کر رہا تھا۔ اس راستے پر کسی کا بھی آنا جانا بہت کم ہوتا تھا، مگر اگر امجد نے خبر دی تھی تو پکی ہی دی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا جو اس کے لیے صرف اور صرف تو بھائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مزید انتظار کرتا۔ سامنے سے آتے اس وجود کو دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈیش بورڈ سے پسٹل نکال کر اس کو لوڈ کرتے وہ تیزی سے اس کی جانب جاتے اس کی کن پٹی پر رکھ گیا، وہ جو ناک کی سیدھ میں واپس جا رہی تھی۔ گن کی ٹھنڈی نال اپنی کن پٹی پر محسوس کر کے کام کر رہ گئی۔ او ہو، تو تم ڈرتی بھی ہو؟ واؤ، ورنہ جتنی لمبی تمہاری زبان ہے میں تو سمجھ رہا تھا تم ان سب چیزوں سے بھی نہیں ڈرو گی۔ زین ہنستے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ عائزہ اس کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ بے یقین ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں نفرت سے بھرپور ہوئیں۔ آہا، ان آنکھوں میں نفرت نہ بھرو، ورنہ پہلی گولی سیدھا ان آنکھوں میں اتاروں گا۔ اس کے لہجے میں ایسا غضب تھا کہ عائزہ خوف سے کام کر رہ گئی۔ دل کر رہا تھا چیخے،
مگر سامنے کھڑا شخص اس کی چیخ پر اس کے ساتھ کیا کرتا اس کو سمجھ نہ آیا۔ موت کا خوف ہر چیز پر حاوی ہو گیا تھا۔ کیا بول رہی تھی مجھے کہ میں بدتمیز ہوں؟ ایسا ہوں تو ویسا ہوں، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں واقعی میں کیسا ہوں۔ دیکھو میں نے جو بھی کہا تھا غصے میں کہا تھا، پلیز مجھے جانے دو، عائزہ نارمل لہجے میں بولی۔ دل اندر سے ڈر رہا تھا مگر اوپر سے وہ اپنے آپ کو اب تک نارمل رکھی ہوئی تھی۔ نہ میری جان، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جتنی انسلٹ آج تم نے میری لوگوں کے سامنے کی ہے۔ اتنی آج تک میری کسی نے نہیں کی، اسی لیے اب تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ سیدھی چل کر میری گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گن کی ٹھنڈی نال اس کی گردن پر گھماتا اس کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ جان کیا اونچا سنتی ہو، کہہ رہا ہوں نا، چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح اچھلتی تیزی سے گاڑی کی جانب بھاگی تھی۔ زین مسکراتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ آج جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے بعد تم کبھی بھی کسی لڑکے کو یوں ذلیل نہیں کرو گی، وہ پراسرار لہجے میں کہتے اپنی گاڑی کو تیزی سے دوڑاتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا تھا۔ خوف سے عائزہ کی آواز اس وقت بند تھی۔ وہ شخص اس کو کہاں لے کر جا رہا تھا کہاں نہیں اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ خوف سے سہمی دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی۔ ویسے جس طریقے سے تم بدتمیزی کر رہی تھی میں تو سمجھتا تھا تم واقعی بہت بہادر ہوگی، مگر ہائے یہ غربت، تم تو بس اوپر اوپر سے ہو۔ اس کا بلند و بانگ کہکا گاڑی میں گونجا۔ عائزہ نے خون اتری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا۔ کاش اس کے پاس بھی ویسے ہی پسٹل ہوتی تو برابر بیٹھے بندے کو وہ اب تک جہنم واصل کر چکی ہوتی۔ اتنا برا لگ رہا تھا اس کو وہ۔ آج کا دن صبح سے ہی اس کے لیے برا تھا۔ وہ اس بات کو مان چکی تھی، خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر سے وہ کسی پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ وہ شخص اس کو کہاں لے کر جا رہا تھا کہاں نہیں اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ موت کے ڈر نے اس کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ بے آسرا سی اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ مسجد دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ زین اپنی جانب کا دروازہ کھولتے اس کی جانب آیا تھا۔ اترو ڈارلنگ۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جان، یہاں ایک ہی چیز کے لیے تو آتے ہیں اور اسی چیز کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اب باہر آؤ، نہیں تو یہیں سے سیدھا تمہارا جنازہ پڑھواؤں گا۔ اس کی دھمکی میں ایسا غضب تھا کہ وہ بنا کچھ کہے تیر کی مانند باہر آ گئی تھی۔ زین مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اندر سے اتنی ڈرپوک ہوگی، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ مولوی صاحب زین کے کہنے پر دونوں کا نکاح پڑھا چکے تھے۔ وہ جو دل ہی دل میں اس شخص سے از حد نفرت کرتی تھی وہ اس کے نکاح میں بن چکی تھی۔ یہ نکاح سراسر زبردستی تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر آئی۔ اس شخص پر اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اتار دے۔ وہ ہوتا کون تھا اس پر اپنی مرضی جمانے والا؟ مگر ہائے رے یہ قسمت، کرتی تو اس وقت کرتی کیا؟ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ بولا تھا نا میں نے کہ میں ایک حد تک سب کی بات مانتا ہوں۔ آج جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، کم از کم اس کے بعد تم کسی کے ساتھ ایسی زبان نہیں چلاؤ گی، اور خبردار جو چلائی، آج سے پہلے تم کچھ ہو یا نہیں ہو، مگر آج کے بعد تم میری امانت ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا گیا۔ وہ بنا کوئی بحث کیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے بھی وہ اس وقت بحث کرتی بھی کیسے؟ وہ اس وقت اس شخص کے مکمل طور پر رحم و کرم پر تھی۔ کوئی بدتمیزی کرتی وہ پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرتا۔ اب تو وہ اس کے جسم و جاں کا مالک بھی بن چکا تھا۔ اس کی تھوڑی سی بدتمیزی اس پر ہی بھاری پڑ جاتی، اسی لیے وہ خاموش تھی۔ اس کی گاڑی کو انجان راستوں پر جاتا دیکھ وہ چونکی تھی۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں تھوڑی سی لرزش تھی۔ جان، مجھ سے نکاح کر لیا ہے نا تم نے؟ اب میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ شادی کے بعد تمام دلہنیں اپنے شوہر کے گھر ہی تو جاتی ہیں، تم بھی وہیں جا رہی ہو۔ وہ کہتے عائزہ کے ہوش اڑا گیا۔ نہیں، مجھے تمہارے گھر نہیں جانا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا سوچ کر ہی اس کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، وہ ہاتھ جوڑتے بھیگے لہجے میں بولی۔ زین حیران ہوتے ہی اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اتنا سارا پانی دیکھ وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ بھوری آنکھوں میں اس وقت پانی ہی پانی تھا۔ اس وقت وہ اس کو اس نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ زین کو اس وقت سانس لینا بھی مشکل لگا۔ دل کی دنیا اچانک ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے بدلا تھی، مگر اب شاید اس کے لیے اس کی زندگی کی ضرورت، اس کی سانسوں کی ضرورت اور اس کے دل کی ضرورت بن چکی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔
وہ اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سن کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا اس کو سمجھ نہ آیا۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو پلیز، بعد میں مجھے اپنے ساتھ لے جانا، مگر ابھی مجھے جانے دو۔ اور ویسے بھی شوہروں کو چاہیے وہ بیوی کی بات مانے، اور میں تمہاری بیوی ہوں زایان، پلیز مجھے میرے گھر جانے دو۔ اب کی دفعہ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین جو اس وقت بت بنا اس کو دیکھ رہا تھا، ہوش میں آتے بری طرح گھبرا گیا۔ یہ اچانک جو ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا زین اب بالکل بدل گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ عائزہ حیران ہوئی تھی۔ اب وہ نرمی سے اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو صاف کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھک کر اپنی بیوی کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی نشانی چھوڑی تھی۔ عائزہ اس کی یہ حرکت پر بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو نرمی سے اس کی جگہ پر بٹھاتا گاڑی کو عائزہ کے گھر کے راستے پر ڈال گیا۔ اب کی دفعہ عائزہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اس کی بات مان لی تھی۔ ابھی اس کو فی الحال اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا مسکرایا تھا۔ جب سے گھر واپس آیا تھا تب سے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ مسکراہٹ ہی اب اس کا محور تھی۔ نکاح کیا کسی اور وجہ سے تھا اور ہو کچھ اور گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں اس نے صرف اور صرف اس کے بارے میں سوچا تھا۔ نہ تو کوئی اس کو یاد آ رہا تھا، نہ وہ کسی کو یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر وہ خود کسی کو سوچ رہا تھا تو بس وہ وہی تھی، اس کی بیوی، جس کو تھوڑی دیر پہلے اس نے زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ اب اپنے بالوں پر کنگا پھیر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر یوسف صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کی اس طرح اچانک انٹری پر وہ چونک ہی تو گیا تھا۔ ان کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر دبک گیا۔ آج صبح تم کہاں تھے زایان؟ ان کے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ ڈیڈ، آپ کو ریان نے بتایا نہیں؟ جو اس کو مجھے بتانا تھا وہ مجھے بتا چکا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا ضروری کام آ گیا تھا تمہارا جو تم اتنی ضروری میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تم جانتے تھے نا اس میٹنگ میں ہونا تمہارا بہت ضروری تھا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولے، ڈیڈ آئی ایم سوری، مگر کام اتنا ضروری۔ وضاحت مت دو مجھے زایان، مجھے بتاؤ کہاں گئے تھے؟ ڈیڈ چھوڑے نا اس بات کو۔ نہیں چھوڑ رہا ہوں میں زایان۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتے تبھی یوسف صاحب کا فون بجا تھا۔ یوسف صاحب اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتے تیزی سے اس کے کمرے سے نکلے تھے۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتے تیزی سے نیچے بھاگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد یوسف صاحب تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، جہاں وہ پچھلے 10 منٹ سے یوسف صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کو گھورتے اس کے پاس آئے۔ صبح کے بارے میں تو تم سے بعد میں پوچھ لوں گا، مگر ابھی اس سے بھی زیادہ ضروری میٹنگ ہے۔ سمجھو کہ ابھی والی میٹنگ کے آگے صبح والی کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ ڈیل کچھ بھی کر کر ہمارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے زایان، اس بات کا خیال رکھنا تم۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گئے تھے۔ بول ایسے رہے ہیں مجھے جیسے میری غلطی سے ہی صبح والی میٹنگ خراب ہوئی ہو۔ وہ بھی کہاں پیچھے تھا، بدلہ برابر کرتا۔ تیزی سے وہ بھی یوسف صاحب کی جانب بھاگا تھا۔ جو بھی تھا اس میٹنگ کے لیے وہ حد درجہ سیریس تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہی میٹنگ اس کا سب سے بڑا بھانڈا پھوڑنے والی تھی۔ وہ اور یوسف صاحب چوڑے ہو کر میٹنگ روم میں داخل ہوئے، مگر سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ زایان کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ بلیک کلر کے ویسٹرن سے پینٹ کوٹ میں وہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ اس وقت لائٹ سے میک اپ کیے ہوئے تھا، اور سب سے زیادہ جو اس پر قیامت ڈھا رہی تھی وہ تھی اس کے لبوں پر پھیلی سرخ لپسٹک۔ یہ سب دیکھ کر اس کو حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ میٹنگ کے کسی افراد کا دھیان بھی اس کے اور اس کے باپ کی جانب نہیں تھا۔ سب کا دھیان صرف اور صرف اس ہستی پر تھا جو اس کے لیے اس کا سب کچھ تھی۔ اس کو سب کا اس کو یوں دیکھنا کیوں برا لگ رہا تھا اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ گہری گہری سانس بھرتا اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا، جبکہ عائزہ اب تک مٹھیاں بھینچے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے جب وہ فائل پھینکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیڈ، میں ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گی۔ اس کے اتنے اچانک وار پر زایان گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کی بات کر رہی تھی، جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مگر عائزہ بیٹا، آپ ایسے کیسے؟ ڈیڈ، میں اس گھٹیا انسان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ امیر باپ کا بگڑا ہوا گھٹیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی زین مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری بیبی، مجھے معلوم ہے مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ شرمندگی لیے ہوا تھا۔ یوسف صاحب اور سرور صاحب حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہیں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں تم سے محبت ہی اتنی کرتا ہوں کہ کوئی تم پر ایک نظر بھی ڈالے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سرور صاحب کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ یوسف صاحب بھی ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ جس چیز کا ان کو ڈر تھا ان کے بیٹے نے وہی کیا تھا۔
جان میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نہیں دیکھ سکتا تم کو یوں بے پردہ۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ سچائی لیے ہوئے تھا۔ اتنے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو اپنے آپ پر سے ٹرین گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جان میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر غصہ کیا، مگر میری محبت تو سچی ہے نا، بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائزہ کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ وہ سب کے سامنے یہ کرے گا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ حیرت سے مڑنے والی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا زبان کو بھی لکوہ ہو گیا ہو، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ زینب اس کے دوسرے ہاتھ کو چوم رہا تھا۔ عائزہ کو اپنا بدن کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایسے کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی محبت ہو ان دونوں کے بیچ۔ بس اس سے زیادہ سرور صاحب کی برداشت نہیں تھی۔ وہ فائل پھینکتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم دونوں؟ کون ہو تم اس کے جو تم اس پر اس طریقے سے حق جتا رہے ہو؟ سرور صاحب دھاڑے تھے۔ کمپنی کے باقی ملازمین وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ اب اس کمرے میں صرف یوسف صاحب، وہ، سرور صاحب اور عائزہ ہی تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، بولو کس حق سے میری بیٹی کے اتنے قریب ہو تم؟ ان کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کے جسم و جان کا وہ مالک تھا، پھر کوئی اس کو کیسے اس سے دور کر سکتا تھا؟ جان، تم نے اپنے ڈیڈ کو بتایا نہیں میں تمہارا کیا ہوں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو سہلاتا ہوا نرمی سے بولا۔ عائزہ، کون ہے یہ تمہارا؟ اب کی دفعہ سرور صاحب پہلے سے بھی کئی زیادہ تیز چلائے تھے۔ ان کی چیخ سن عائزہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ ڈیڈ، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، عائزہ بتاؤ بھی، شوہر ہوں آپ کی بیٹی کا میں۔ اس کے الفاظ سنتے سرور صاحب اور یوسف صاحب بالکل بے یقین رہ گئے۔ ان کا چہرہ دیکھتے وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت ایک نہ ایک دن تو اس کو سب کو بتانی ہی تھی نا، تو آج ہی کیوں نہ؟ چلیں آپ دونوں پھر ڈیل کی باتیں کریں، میں ذرا اپنی بیوی کو لے جاتا ہوں یہاں سے۔ چلیں آپ دونوں پھر ڈیل کی باتیں کریں، میں ذرا اپنی بیوی کو لے جاتا ہوں یہاں سے۔ وہ جھک کر عائزہ کو اپنی گود میں اٹھاتا تیزی سے میٹنگ روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر یوسف صاحب اور سرور صاحب بے تحاشا شرمندہ ہو گئے تھے۔ دوسری جانب عائزہ بھی بری طرح سرخ پڑتی اس کے کالر کو گھسیٹ گئی تھی۔ جان، اتنا بھی کیا غصہ کہ شوہر کا حلیہ ہی خراب کر دو گی؟ وہ شرارت سے آنکھ مارتا اس کو مزید شدت سے اپنے اندر بھیجتے ہوئے بھاگتے ہوئے آفس سے نکل گیا۔ لگ رہا ہے کھاتی پیتی نہیں ہو، تبھی تو یہ حال ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی کو حویلی کے آگے لا کر روک گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا، اپنی مرضی سے رخصتی کر لی تھی۔ دل گارڈن ہو رہا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ عائزہ جو سوچ سمجھ کر بیٹھی تھی کہ گاڑی سے نہیں نکلے گی، اس اچانک افتاد پر بھوکلائی گئی تھی۔ جان، تھوڑی دیر پہلے بھی تو اٹھایا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی پھیلتے دیکھ شرارت سے بولا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وہ مزید شدت سے اس کا کالر ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ ملازمین حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تمام ملازمین کو اگنور کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب آیا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کو کھولتا وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمرے کو دیکھ عائزہ پر بجلیاں گری تھی۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر یہ تاثرات دیکھ زائن مسکرا دیا تھا۔ بہت ارجنٹ طور پر اس نے یہ کام کروایا تھا، مگر خیر ہو اس بندے کی جس نے اتنی جلدی میں بھی اتنا کچھ کام کر دیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک جگہ پھول سے آئی لو یو اور دوسری جگہ پھول سے آئی ایم سوری لکھا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عائزہ کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر یہ سب دیکھ کر شاید تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو نرمی سے زمین پر اتارتا اس کے ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ وہ جو کمرے کو گھورنے میں مصروف تھی، اس کی اس حرکت پر کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ شخص بے شرم تھا، اس نے مان لیا تھا۔ جس طریقے سے ادھر سب کے سامنے اس نے اس کے ہاتھ کو چوما تھا، جس طریقے سے ادھر سب کے سامنے اس نے اس کے ہاتھ کو چوما تھا، پھر اسے اٹھا کر لے آیا تھا، اس وقت تو وہ شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ جان، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر مجھے نہیں پتا کیسے، کب اور کس وقت مجھے تم اچھی لگنے لگی۔ شاید اس وقت جب میں نے 3 بار قبول ہے کہہ کر تمہیں اپنی زوجیت میں قبول کیا، یا شاید اس وقت جب تم نے بے فضول مجھ سے لڑ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا، مگر میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دھیمے سے کہتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس لمس پر عائزہ کام کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص کیا بول رہا تھا کیا نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جان، آئی ایم ریئلی ویری سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، مجھے تم سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نکاح کا فیصلہ ہر لڑکی کا اپنا ہوتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ اسی میں ہی زبردستی کر دی۔
اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں. پلیز مجھے معاف کر دو. میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے اتنی محبت کروں گا. میں اتنا چاہوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی. یاد رہوں گا تو بس میں. اس کے گالوں کو چومتا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. اس کی اس حرکت پر عائزہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا. سامنے بیٹھے شخص سے اسے تھوڑی دیر پہلے تک بہت نفرت تھی، جس نے زبردستی اس سے نکاح کیا تھا، جو سب کے سامنے اسے یوں اٹھا کر لے آیا تھا. مگر اس کے منہ سے اظہار سن کر اس کا دل اب پگھل رہا تھا. کیوں پگھل رہا تھا پتہ نہیں، مگر پگھل رہا تھا. اور ویسے بھی اس مرد نے اس کے ساتھ ایسی ویسی کوئی زبردستی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی جو کی تھی وہ کم نہ تھی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے عائزہ نظریں چرا گئی. اتنا آسان نہیں تھا اس شخص کی جذبے بھری آنکھوں میں دیکھنا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، زین کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا. جان آئی لو یو. اس کی گمبھیر آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. دوسرے لمحے اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر ہاتھ باندھے تھے. اس کا یہ ایکٹ زیان کے لبوں پر پھول کھلا گیا تھا. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی یقین ہو گیا تھا کہ آج نہیں تو کیا ہوا، بہت جلد وہ لڑکی اس کے عشق میں گرفتار ہونے والی تھی. وہ مزید شدت سے اس کو اپنے سینے میں بھینچتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا. وہ اس کے لمس سے مزید گلابی ہوتے ہی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. زین کا اونچا قہقہ کمرے میں گونجتا چلا گیا.